آج متی کی انجیل 24 باب پہلی آیت سے 14ویں آیت، آخرت کے لیے تیار کرنا۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں متی کی انجیل کو مطالعہ کرتے ہوئے آج 24 باب پہنچا ہے۔ اے خداوند، 24 باب کے ذریعے سے جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں مدد فرما اور اپنانے کے لیے برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔ متی کی انجیل 24 باب پہلی آیت سے 14ویں آیت تک۔ پہلی آیت سے یوں شروع ہوتی ہے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگرد نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو۔ آج کا کلام آخرت کے حوالے سے خداوند نے فرمایا ہے۔ ہیکل میں تعلیم دے رہے تھے اور فقیہ اور فریسی اور صدوقی ہیرودی ان کے ساتھ بحث ہوئے، اور اپنے پاس نہ آنے والے فقیہ فریسیوں کو افسوس کہہ کر اب ہیکل سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو ہیکل کے حوالے سے خداوند کو بتانا چاہ رہے ہیں، تو خداوند فرما رہے ہیں کہ کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، گرایا جائے گا۔ اگر خدا کی علامت ہیکل میں خداوند کی عبادت کر رہے ہو، اور خداوند کی عبادت صرف
रस्मी हो तो उसमें खुदा नहीं होगा। खुदा नहीं होगा का मतलब है वो हैकल के हिफाजत करने वाले नहीं होंगे, इसलिए वो गिराया जाएगा। सफ़ेद फिरी हुई कब्र की मानद हो जाएगा। और इस पेशेंगोई के मुताबिक वाकई सन 70 में हैकल गिराया गया और किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहे, क्योंकि सोना चढ़ाया हुआ था पत्थर पर, पत्थर के ऊपर हैकल के अंदर। उस सोने को लेने के लिए, क्योंकि आग लग गया तो आग लग के सोना पिघल कर पत्थर के बीच में चला गया, तो उस सोने को लेने के लिए हर एक पत्थर को अलग अलग करना पड़ा। तो इसी तरह पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहे। और खुदाबंद खबरदार कर रहे हैं, गुमराह ना होना, गुमराह ना होना। गुमराह करने वाले आएंगे, गुमराह करने वाले आसमान की बादशाही की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन दुनियावी नुक्ता नज़र से समझा के और समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए लोग गुमराह हो जाते हैं। हम आसानी से खुदा का हुक्म नज़रअंदाज कर देते हैं जब इसमें फ़ायदा है। कोई बचत की बात करेंगे, ऐसे करने से आपको फ़ायदा है, फ़ायदा की तरफ जाएगा, नुकसान उठाने से बचने के लिए कोशिश करेगा, वो हुक्म को तोड़ना पड़ता है। यूँ दुनियावी चीज़ों पर तवज्जो रखेंगे तो खुदा का हुक्म तोड़ता और गुमराह हो जाता है। खुदाबंद ने बताया कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे। झूठे नबी अमूमन गलत तालीम देने वाले आते हैं, और वो किस तरह तालीम देते हैं, वो सिर्फ अपने ग्रुप में नजात होने को बताते हैं, अपने ग्रुप में होगा, और गुमराह करके इकट्ठे करते हैं। और जिस तरह आज शागिर्द ने खुदाबंद यीशु के पास आकर पूछ रहा है कि आखिरत में और उसके निशान क्या होगा, निशान तलब कर रहे हैं। हम आज के हवाले से देखिए, खुदाबंद ने खुद फरमाया है, भूचाल आएगा, काल आएंगे, और कौम पर कौम, सल्तनत सल्तनत को चराई करेंगे, जंग जगल होंगे। अभी जंग हो रहे हैं रशिया के साथ और अमेरिका के साथ, यानी जंग हो रहे हैं, और ट्रंप रोज़ उसका चेंज होता रहता है, और नहीं मालूम जंग कब तक होएगा। लेकिन मुसीबत का शुरू ही कह रहा है, अभी मुसीबत आया ही नहीं कि शुरू ही है कह रहे हैं। और क्या कह रहा है, आखिर तक बर्दाश्त करें, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मुसीबत आएंगे,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نشان ہے سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ بادشاہی کی خوشخبری منادی تمام دنیا میں ہوگی، تمام دنیا میں ہوگی، جنگ جدل ہوگا لیکن منادی کرنے والے بھی جائیں گے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جنگ ہوگا لیکن یہ دنیاوی جنگ ہے، روحانی جنگ بھی ہوگا، اور روحانی جنگ میں فتح یابی ہوگا کیونکہ تمام دنیا میں خوشخبری کی منادی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں جنگ جدل کی طرف توجہ ہونے کے بجائے دنیا کے کونے کونے آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ یسوع دوبارہ آنے والا ہے، اور اس کو دوبارہ آنے تک نشان کیا ہے؟ نشان ہاں مصیبت ہوگی، لیکن اس مصیبت میں ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ بادشاہی کی منادی کرنا ہے، خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا ہے۔ اور اس کام کے لیے جو تیار ہے خداوند اس کو مدد کرے کہ اس منادی کے کام میں کامیاب ہو۔ آج کے حوالہ جو حقیقی زندگی کی کتاب میں سے نصیحت ہے اس کو پڑھیں، آخرت کے لیے تیار کرنا۔ آخری زمانے میں زندگی، خداوند یسوع کے شاگرد اس کی توجہ ہیکل کی شاندار عمارتوں کی جانب کرواتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب یہ سب برباد ہو جائے گا۔ بعض شاگرد جو کچھ اس نے کہا وہ زندگی میں اس سے وضاحت مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع انہیں بتاتا ہے کہ آخری زمانے میں کیا کچھ ہوگا، جھوٹے مسیح، جنگیں اور زلزلے آئیں گے۔ جب ہماری دنیا بے قابو ہوئی نظر آتی ہے تو خداوند یسوع فرماتا ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ سب درد ذہ کی ابتدا ہیں، آخر میں نئی تخلیق اور نئی زندگی کی خوشی ہوگی۔ مسیحیوں کے لیے اس دنیا کا خاتمہ آنے والے وعدے کردہ زمانے کی شروعات ہے۔ آپ دنیا بھر کے انتصار اور ہنگامہ خیز خبروں پر عام طور پر کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں؟ ہمیں اس برائی سے کیوں نہیں گھبرانا چاہیے جو آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ دوسرا ٹائٹل ہے مضبوط رہنا، 9 سے 14 آیت تک۔ خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو آنے والی چیزوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ نفرت، دھوکہ اور دوستوں اور خاندان کی طرف سے چھوڑ دیے جانے کا سامنا۔ جیسے جیسے اظہار ثانی بڑھتی جائے گی، بہت سے وہ لوگ جو کچھ مسیح کا اقرار کرتے تھے ایمان سے پھر جائیں گے۔ جھوٹے نبی آئیں گے اور بہت سوں کو دھوکے میں ڈالیں گے۔ بدی میں اضافہ ہوگا اور اکثر لوگوں کی محبت سرد پڑ جائے گی۔ یہ الفاظ اس حقیقت کی تصویر کشی
کرتے ہیں جس کا خداوند یسوع کے پیروکاروں کو اس کی موت اور قیامت کے بعد آنے والی صدیوں میں لازماً سامنا کرنا ہوگا۔ وہ دن آ رہے ہیں جب ہم خود بھی بدی کی یادگار کا سامنا کریں گے۔ ہم ان لوگوں کے لیے غمگین ہوں گے جن کی محبت اور ایمان سر پر جائے گا، اور جو ہمارے خداوند کے راستے کو ترک کر دیں گے، لیکن ہم ان امتحانات اور آزمائشوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے جو ہماری راہ میں آئیں گے۔ آنے والے طوفان میں یہی ثابت قدمی ہماری نجات کا باعث بنے گی۔ خداوند یسوع نے شاگردوں کو جن آزمائشوں کے بارے میں خبردار کیا تھا، ان میں سے آپ نے کون سی دیکھیں یا محسوس کی ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیز ہیں جو آپ کی خدا اور اس کے لوگوں کے ساتھ محبت کو سرد کر دیتی ہیں؟ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں دنیاوی چیزوں پر توجہ لگانے کے بجائے عالم بلا کی چیزوں پر ہمارا نگاہ لگا رکھیں، تاکہ ہم دنیا کے افواہیں سن کر گھبرا جانے کے بجائے اپنے مشن کو ہمیشہ تھامے رکھیں، دنیا کے آخر تک پورے دنیا میں قوم پر خداوند کی خوشخبری پہنچنا ہے۔ اس کام کے لیے نکلے ہوئے مشنریوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، سب کے ساتھ ہو، اور اس کام کے لیے جو تیار ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہو، تعلیم حاصل کرنے میں مدد فرما اور سچائی کو پہچاننے کی توفیق دے، تاکہ ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہو کر خداوند کی خدمت لائق طور پر کرنے والے بن جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی سے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روز آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت اور حفاظت اب سبوں کے ساتھ اور پوری ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک رہے۔